لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ بخاری شریف کا ایک واقعہ ہے جس کو حدیث کی بہت ساری کتابوں میں لکھا گیا ہے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ۔ راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 بچے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے۔ ان میں سے ایک صاحب جریج کا نام بھی آتا ہے۔ جریج بنی اسرائیل کے تاریخ الدنیا ولیوں میں سے ایک ولی تھا، اور جس کا کام ہی تھا رات و دن اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ کی عبادت کے اندر وہ بندہ مصروف رہتا تھا۔ اس کا سوما، اس کو آپ خانقاہ کہہ لیجئے، وہ بنی ہوئی تھی اور وہ عبادت کے اندر رات و دن مصروف رہتا تھا۔ ایک دن جریج کی ماں اس سے ملاقات کے لیے آئی۔ اس نے دروازے پہ دستک دی، جریج بہت دن ہو گئے تجھ سے ملاقات کرنی ہے بیٹا۔ وہ نفل نماز میں مصروف تھے۔ جیسے ہی ماں کی آواز سنی دل میں خیال آیا، نماز چھوڑ کر ماں سے گفتگو کروں یا نماز مکمل کروں۔ یاد رکھیں، کبھی کبھی شیطان انسان کو فرائض اور واجبات سے ہٹا کر نوافل میں الجھا دیتا ہے۔ فرائض و واجبات سے ہٹا کر انسان کو شیطان نوافل میں الجھا دیتا ہے۔ جیسے ہم نوافل میں بہت شدت کرتے ہیں، فرائض و واجبات میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ابھی محفل ختم ہوگی، حضور امیر سنی دعوت اسلامی ہوں گے، علماء کرام ہوں گے، سادات کرام ہوں گے۔ مسافے کے لیے خوب بھیڑ ہوگی، دھکم دھکا چیخ پکار ہوگی۔ کرنا کیا ہے؟ ہاتھ چومنے بس، یا نظر پیش کرنی ہے، یہی کرنا ہے۔ اور اس کے لیے اتنی بھیڑ ہوگی، اتنی شدت ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ وفور محبت سے لوگ ایک دوسرے پہ سبقت کرنے کی کوشش کریں گے۔ کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ دست بوسی وہ عمل ہے۔ ایک ظالم بادشاہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، پوچھا کہ تو جنت میں کیسے آیا جبکہ تو نے بڑا ظلم کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام حسن بصری کے ہاتھ چومے تھے عقیدت سے، اللہ نے اسی کے صدقے مجھے جنت عطا کر دیا۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، ٹھیک ہے یہ، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنی شدت ہم مقررین کے، سادات کے، مشائخ کے، علماء کے ہاتھ چومنے کے لیے کرتے ہیں، کیا کبھی گھر میں ہم اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومنے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنے گھر میں ماں باپ کے ہاتھ چوم کر یہاں ہاتھ چومتے ہیں تو مبارک ہو آپ کو، اور اگر آپ یہاں شدت کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ماں باپ کو جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھتے، تو یہاں کے ہاتھ چومنا آپ کے کبھی کام نہیں آ سکتے۔ اس لیے کہ یہاں تو ہاتھ چومنے کے لیے ہزاروں کا مجمع ہے، لیکن ہمارے ماں باپ کے لیے ہمارے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اس ماں کے دل سے پوچھو، جب اس کا بیٹا اس کے ہاتھ چوم کر گھر سے نکلتا ہے تو وہ ماں کا سینہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے، اس کا دل کتنا بڑا ہو جاتا ہے، اور بن مانگے اس کے دل سے وہ دعا نکلتی ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل دیا کرتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگوں کی دعا ہر وقت قبول ہوتی ہے، اللہ اس کو کبھی رد نہیں کرتا۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا سفر میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے، مجاہد کی دعا جہاد میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ جو دعا مقبول ہے اس کے لینے کی کوشش نہیں کرتے، جو دعائیں مشکوک ہیں ان کے چکر میں رات و دن لگے ہوئے۔ فرائض و واجبات میں سستی پیدا کر کے شیطان نوافل میں الجھا دیتا ہے۔ جریج کی ماں دستک دے رہی ہے، بیٹے تجھ سے گفتگو کرنا ہے۔ اس نے سوچا نماز پڑھوں یا ماں سے بات کروں، دل نے کہا نماز مکمل کر لے۔ پھر دوسری بار ماں نے دستک دی، پھر دل میں خیال آیا نماز پڑھ لوں یا ماں سے ملاقات کر لوں۔ تیسری بار دستک دی۔ حالانکہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے، اگر ہم نفل نماز پڑھ رہے ہوں، ماں باپ کو پتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے نفل نماز، اور ماں باپ آواز دیں
تو نماز چھوڑ کر، نفل نماز چھوڑ کر ماں باپ کے حکم پر آنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ نفل سے بہتر والدین کی خدمت ہے۔ میں نے ابھی حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس نے بار بار یہ سوچا، ماں پکار رہی ہے، نماز مکمل کروں یا ماں سے گفتگو کروں؟ ماں 3 مرتبہ دستک دے چکی۔ ماں تھی، جس کی محبت کو ٹھیس پہنچتی ہے نا، پھر وہاں سے جتنی جلدی دعا نکلتی ہے اتنی جلدی پھر بد دعا بھی نکلتی ہے۔ اور آپ سے کہتا ہوں اپنے اولاد کے لیے کبھی بد دعا مت کیا کرو، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو اولاد کے لیے بد دعا کر دے وہ اولاد کو تباہی تک پہنچا دیتا ہے۔ کبھی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرنا، اس لیے کہ تمہاری دعا بھی فوراً قبول ہے، تمہاری بد دعا بھی فوراً قبول ہے۔ اولاد کے لیے جلدی سے، اولاد تو کیا کسی کے لیے بد دعا مت کیا کرو، اس لیے کہ بد دعا کرنا اپنا کام ہی نہیں۔ ماں نے کہا جنید تجھے مجھ سے ملنے کے لیے ٹائم نہیں ہے اور تو میرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، اس وقت تک تو مرے گا نہیں جب تک کہ تو کنجریوں کا چہرہ نہ دیکھ لے، جب تک تو فاحشہ عورتوں کے ہاتھوں ذلیل نہ ہو جائے اس وقت تک تجھے موت نہ آئے گی۔ جریج نے یہ جملے سنے، نماز مکمل کی، دروازہ کھولا تو ماں جا چکی تھی، ماں رخصت ہو چکی تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ایک فاحشہ عورت زنا کے ارادے سے صومعہ میں داخل ہوئی اور داخل ہونے کے بعد زریج سے کہا کہ میرے ساتھ برائی کر۔ زریج نے کہا اللہ کی پناہ میں زنا نہیں کرتا، زنا بدترین جرم ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننے کے بعد وہ باہر نکلی، نیچے ایک دوسرا بندہ رہتا تھا جو چرواہا تھا، اس کو اس نے زنا کی دعوت دی، وہ زنا کے اندر مصروف ہو گیا اور اس زنا کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ جب بچے کے متعلق بادشاہ نے اور حاکم نے پوچھا کہ یہ بچہ بغیر باپ کا آیا کہاں سے ہے، اس لڑکی نے فوراً کہہ دیا یہ بچہ جریج کا ہے۔ اس کو لوگوں کو یقین نہ آیا۔ حاکم نے بادشاہ نے پوچھا وہی جریج جو تاریخ الدنیا کہلاتا ہے، جو بنی اسرائیل کا برگزیدہ بندہ کہلاتا ہے؟ ہاں کہا وہی جریج۔ اتنا سننے کے بعد بادشاہ نے کہا اس کے عبادت خانے کو توڑ دو، وہ مکار ہے، اور اس کے گلے میں رسی ڈال کر اس کے ہاتھ پیروں کو پابند سلاسل کر کے جو ہے وہ یہاں پر لے کر کے آؤ، اس سے پوچھا جائے۔ لوگ غصے میں تھے، اس لیے کہ جن سے عقیدت ہوتی ہے ان کے جرم پر سخت نفرت بھی ہوتی ہے۔ لوگوں نے اس کا عبادت خانہ توڑ دیا، اس کو خوب مارا، اور جب مارتے مارتے تھک گئے تو اس کے بعد اس کو پابند سلاسل کر کے اس کے ہاتھ پیر کو باندھ کر کے جب بادشاہ کی طرف لانے لگے، وہ کنجریاں سب سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ جریج کی نظر ان پہ پڑی، ابھی جریج کو پتا نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ جریج وہاں سے گزرتے ہوئے جب وہاں پر پہنچے تو پوچھا بات کیا ہے، مجھے کیوں مارا گیا، میری عبادت خانے کو کیوں توڑ دیا گیا؟ اس وقت بادشاہ نے کہا یہ عورت کیا کہتی ہے؟ اس وقت کہتی کیا ہے؟ کہا اس کے پاس جو بچہ ہے وہ بچہ تمہارا ہے۔ اللہ اکبر۔ جریج نے کہا یہ بچہ میرا ہے، رکو مجھے مہلت دو، مجھے وقت دو، مجھے ٹائم دو۔ بادشاہ نے کہا کس بات کا؟ صرف 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ دربار میں جریج نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد اس بچے کی کوکھ میں انگلی رکھا اور پھر کہا بچے اب تو ہی بتا دے تو کس کا بچہ ہے، جریج کا یا کسی اور کا؟ سوچو رب کی بارگاہ میں مقبولیت کی کس منزل پر فائز ہے جریج؟ جریج کا مرتبہ کیا ہے؟ جریج کا مقام کیا ہے؟ جیسے کوکھ میں انگلی رکھی بچہ بول پڑا جریج پاک ہے اور میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں۔ اس ماں نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا۔ جریج کی یہ کرامت دیکھ کر کوئی پیر چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے۔ اب بادشاہ کہتا ہے ہم تیرا عبادت خانہ سونے کا بنوا دیں گے۔ جریج کو مسکراہٹ آئی اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کس بات پہ مسکرائے، کس بات پہ آنکھوں میں آنسو آئے؟ کہا مسکراہٹ اس بات پر ہے کہ تم میرے لیے سونے کا عبادت خانہ بنوانا چاہتے ہو، لیکن رونا اس بات پر ہے دراصل یہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان کنجریوں کا قصور نہیں ہے، قصور میرا اپنا ہے۔ کہا کیا قصور ہے؟ میں نے اپنی ماں سے ملاقات نہیں کی تھی، یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔
کہ ذلت کا یہ منہ مجھے دیکھنا پڑا کیونکہ میری ماں نے کہا تھا مرنے سے پہلے پہلے ضرور تو کنجریوں کا منہ دیکھے گا، اس لیے ان کا منہ دیکھنا پڑا۔ مجھے بتاؤ صاحب کرامت ہو کر کے، اتنے بڑے مرتبے پہ فائز ہو کر کے، جب ماں کی بددعا اس جیسے کو لگ سکتی ہے تو ہم کس کھیت کی مولی، ہم کہاں رہتے ہیں؟ آج کے وہ نوجوان جس مذہب کے اندر ماں باپ کی اجازت کے بغیر نفل حج کرنے کی اجازت نہیں، آج ماں باپ منع کرتے ہیں شراب نہیں پینا، شراب کے اڈوں تک جا رہے، جوا نہیں کھیلنا، جووں کے اڈوں تک جا رہے، پسند کی شادی نہیں کرنا، لڑکیوں کی محبت میں اتنے ڈوب گئے کہ 2 گھنٹہ ان لڑکیوں سے ناجائز گفتگو کرتے ہیں۔ ماں گھر میں بیٹھتی ہے، میرا بیٹا آ کر ایک مرتبہ ماں تو کہے گا۔ تمہارے دلوں کے اندر محبتوں کا اتنا بڑا سمندر ہے کہ تم لڑکیوں کو ناجائز پیار دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور جس ماں نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا اس ماں کے لیے تمہارے پاس کوئی پیار نہیں، اس باپ کے لیے تمہارے پاس کوئی پیار نہیں۔ محنت سے کما کما کر بچپنے سے لے کر جوان کرنے والا وہ باپ آج جس کے ہاتھ کانپنے لگے ہیں کسی ناجائز محبت کی بنیاد پہ لڑکی کو تحفے دینے کے لیے پیسے ہے، اور ماں باپ کا، بوڑھے ماں باپ کا بیماری کا علاج کرانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ میرے وہ نوجوان جو آج ماں باپ کو رلا رہے ہیں، اگر آج ان کو ہوش نہیں آیا، آج انہوں نے معافی نہیں مانگی، ساری زندگی کہیں انہیں رونا نہ پڑے۔ علامہ ابن الجوزی ایک واقعہ اور بیان کرتے ہیں، اس کو بہت دل کے کانوں سے سننا، اور اسی پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا، اس لیے کہ اصل خطاب اور اصل گفتگو تو حضور قائد محترم عطائے حضور مفتی اعظم حضرت علامہ حافظ و قاری مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ سے ہم سب کو سماعت کرنا ہے، اور ہم انہی کا خطاب سننے کے لیے آئے بھی ہیں، لیکن بہت دل کے کانوں سے میرے وہ بھائی جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ ان کے لیے روتے ہیں، ان کے گناہوں کو دیکھ کر ماں باپ بے چین ہوتے ہیں، ان کی بے راروی کو دیکھ کر ماں باپ تڑپتے ہیں، سسکتے ہیں، بلکتے ہیں، وہ ہوش کے ناخون لیں۔ جس دن یہ جھریوں والے چہرے تمہاری نظروں سے اوجھل ہو کر قبر میں چلے جائیں گے، ان چہروں کو ترسو گے، اس محبت کو ترسو گے، مگر یاد رکھنا اس محبت کو ترس کر کے جب دعائیں کرو گے کہ اللہ وہ چہرہ کبھی خواب میں تو دکھا دے، نافرمانوں کو وہ چہرے کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آئیں۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، ماں باپ موجود ہے، انہیں راضی کر لو۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔